یہ پرانے دور کی بات ہے۔ ایک عرب کی مشہور بازار میں تجارت ہو رہی ہے۔ بازار معمول کی بنا پر اپنے رعنائیوں میں مبتلا ہے۔ پر رونق عربی بازار، جہاں تاجر زور زور سے آوازیں لگا رہے ہیں، لوگ بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں، اور مصالحوں کی مختلف خوشبوئیں، عطر کی خوشبوئیں ہواؤں میں، بازار میں رچی بسی ہوئی ہیں، اور بازار خوب گرما گرم چل رہا ہے۔ تاجر خوب تجارت کر رہے ہیں۔ چمکتی دھوپ، رات کی روشنی، ہر وقت، ہر موسم، عرب کا یہ مشہور سوق الاحمال بازار یعنی خوابوں کا بازار ہمیشہ گرم رہتا اپنی روانی کے ساتھ۔ اس بازار کو تجارت کے لیے استعمال کیا جاتا اور دوسرے ملکوں سے بھی لوگ یہاں تجارت کرنے کے لیے آتے۔ یہاں کا سودا اصلی، سونا کھرا اور ایمانداری کے سکے چلتے۔ بہرحال اسی سب گرما گرمی کے دوران ایک شخص جس کا نام دغار، دغار ایک تاجر ہے، داخل ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ میں کہانی تھا۔ دغار کی کہانی کچھ یوں تھی کہ وہ ایک لالچی اور بے ایمان تاجر تھا۔ وہ بہت سے ملکوں میں اس سے پہلے بھی تجارت کیا کرتا تھا۔ جہاں کہیں تجارت کرتا، خوب دھوکے سے کرتا، نقلی سامان بیچتا۔ ہر شے اس کی کھوٹی نکلتی۔ پہلے تو وہ تجارت کرتا رہتا کسی بھی جگہ، جب وہ وہاں پکڑا جاتا تو وہاں سے فرار اختیار کر جاتا، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک گاؤں قصبے سے دوسرے گاؤں قصبے تک۔ اب اس کی تجارت کا ایسا ہی سلسلہ رواں دواں تھا۔ کبھی پکڑا جاتا تو کبھی فرار ہو جاتا، مگر لالچ اس کی یوں کی توں ہی رہی۔ اسی طرح وہ اسی نیت کے ساتھ اس سوق الاحلام نامی بازار میں داخل ہوتا ہے۔ اسے بہت اپنے اوپر اعتماد تھا کہ میں یہاں پر اپنا سودا آرام سے بیچوں گا، کہ یہ مشہور بازار ہے، وسیع و عریض بھی ہے اور رنگین بھی ہے، لوگوں کا ہجوم بھی ہے، تاجروں کی بھرمار ہے، سودوں کے انبار ہیں، کسی کو مجھ پہ شک جلدی نہیں ہوگا، اس سے پہلے میں بہت سا مال کما چک لوں گا۔ لیکن قسمت کو تو شاید اس بار دغار کے لیے کچھ اور ہی منظور تھا۔ بہرحال دغار سوق الاحلام میں اپنی جھونکڑ سی دکان سجا لیتا ہے۔ خوبصورت اور منفرد چیزیں جو نظر کو بھائیں، من کو کھائیں، اس طرح سے سجاتا ہے کہ لوگ دور سے ہی اس کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ خیر، دغار اب اپنی دکانداری شروع کرتا ہے اور کہتا ہے، آئیے آئیے حضور بھائی دے، آئیے، عرب کا سب سے قیمتی خزانہ صرف آپ کے لیے۔ کچھ دن وہ اسی طرح تجارت کرتا ہے، چھوٹا مال بیچتا ہے، خوب مال کمانے لگتا ہے۔ دغار اب اپنے آپ کو ایک ناقابل شکست تاجر سمجھنے لگا۔ بہرحال صرف لین دین کی حد تک تو لوگ بہت مطمئن ہو گئے۔ اب سامان کا کیا معلوم، اب تک تو وہ صرف خریداروں کی گٹھریوں میں بند تھا اور کئیوں کے گھروں میں۔ بہرحال ایک دن ہوا کچھ یوں کہ ایک غریب عرب نے آ کر اس سے ایک عطر کی فرمائش کی۔ اس نے اس کو عطر بیچا، عطر تو بیچا کہ وہ نقلی تھا۔ بہرحال اس نے اصلی داموں کھوٹا سودا کیا اور اس کو سکوں کے عوض نقلی عطر تھما دیا۔ ایک دن ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک نقاب پوش اجنبی دغار کی دکان پر آتا ہے۔
اجنبی دغار کے مال کا معائنہ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ جواہرات تو دیکھنے میں بہت خوبصورت ہیں، کیا یہ واقعی اصلی ہیں؟ دغار اجنبی کو کہتے ہوئے، جی جناب جی، دغار کھوٹا سودا کرنے کا عادی نہیں، ہیرے ہیں اصلی، جیسی چمک ویسی دمک۔ اجنبی مسکراتا ہے اور کئی اشیاء خرید لیتا ہے اور سخاوت سے سونے کے سکے بھی دے دیتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر دغار کی لالچ میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ لیکن دغار یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اجنبی کوئی عام گاہک نہیں تھا، بلکہ اس کی قسمت کی وہ آزمائش بن کر اس پر مسلط ہونے والا تھا کہ بس خیر۔ دغار بہت خوش ہوتا ہے، اس کو اس کی ضمیر میں کوئی ملامت، کوئی پشیمانی نہ تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ اب وہ نقاب پوش بھیس بدل کر دوبارہ سے آتا ہے اور اس سے چیزیں خریدتا ہے۔ اسے کہتا ہے کہ لاؤ بھائی یہ ہار تو دکھاؤ، بہت خوبصورت ہے۔ دغار کہتا ہے دیکھیے جناب دیکھیے۔ وہ کہتا ہے بھائی یہ ہار دیکھنے میں تو بہت خوبصورت ہے، کیا یہ سچ میں اصلی ہے؟ وہ کہتا ہے جی جی جناب بالکل اصلی ہے۔ اجنبی نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں اسے لینے سے پہلے آزمانا چاہوں گا۔ اجنبی نے دغار کی کوئی بات نہ سنی اور ہار کو پانی کے پیالے میں ڈال دیا، لیکن جیسے ہی ہار پانی میں گیا اس کی چمک غائب ہوئی، رنگ اترا اور سب کو پتہ چل گیا کہ یہ نکلی ہے۔ وہ پراسرار اجنبی اس کے لیے ایک آزمائش لے کر آیا جس کے جھوٹ کو بے نقاب کرنے والی تھی۔ بھیڑ میں موجود لوگ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے۔ دغار کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اب اجنبی نے ایک عطر کی بوتل اٹھائی اور دغار سے کہا اگر یہ عطر اصلی ہے تو اس کی خوشبو بازار کے آخر تک جانی چاہیے۔ بھیڑ خاموش ہو گئی، سب لوگ تجسس سے یہ دیکھنے لگے کہ کیا ہوگا۔ دغار نے مجبوری میں عطر کی بوتل کھولی اور اسے ہوا میں چھڑکا، لیکن خوشبو تو فوراً ہی غائب ہو گئی۔ یہ عطر بھی نکلی نکلا۔ اب ہجوم بھڑک اٹھا اور وہ لوگ جو دھوکہ پہلے سے کھا چکے تھے چیخنے چلانے لگے۔ اس کے بعد جب وہ اجنبی اپنی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے، مجمع کو ڈانٹتا ہے، تو اس کی حقیقت سب کا آشکار ہو جاتی ہے کہ وہ کوئی اجنبی یا نقاب پوش نہیں بلکہ ایک شاہی افسر تھا۔ وہ بھیڑ کو خاموش کراتا ہے اور کہتا ہے میں شاہی افسر ہوں اور آج تمہاری دھوکہ دہی کو بے نقاب کرنے آیا ہوں۔ میں ہی ہوں وہ جو پہلے نقاب پوش بن کر تمہاری دکان پر آیا تھا۔ شاہی افسر کہتا ہے کہ آج میں تمہاری دھوکہ دہی کو بے نقاب کر دوں گا، اب تمہیں اس کا انجام بھگتنا ہوگا۔ دغار کو شاہی محافظوں نے پکڑ لیا اور بھیڑ کے سامنے سے لے گئے۔ بازار کے لوگ خوش تھے کہ دھوکے دہی کا خاتمہ ہو گیا۔ شاہی افسر نے خطبہ دیا، یاد رکھو دھوکہ دہی وقتی فائدہ دے سکتی ہے لیکن آخر میں سچائی ہی جیتتی ہے۔ ایمانداری سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ بازار ایک بار پھر اپنی ایمانداری اور انصاف کے لیے مشہور ہو گیا، لیکن دغار کی دکان خالی کھڑی تھی، لوگوں کو ایک سبق سکھاتے ہوئے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دھوکہ اور جھوٹ وقتی فائدہ تو دے سکتے ہیں لیکن ان کا انجام ہمیشہ ضلالت سے بڑا ہوتا ہے۔ ایمانداری اور سچائی ہی زندگی کا اصل خزانہ اور خوشبو ہیں۔